تو ہائی کورٹ میں بڑے اہم کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہترین اعلیٰ آج دلائل دیے گئے ہیں۔ سردار فرید گوپانگ صاحب، اہم ترین کیس تھا، کیا آج اس کیس کی نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ بڑا آپ کو عدالت کی جانب سے ایک بڑا جو ہے وہ ریلیف ملا گیا ہے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بڑا ریلیف دلوایا ہے۔ کیا کیس تھا بتائیے گا؟ سردار طارق فرید گوپانگ صاحب، یہی کورٹ تھی، یہی عدالت تھی جہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اس سٹیٹ کا سب سے بڑا بیانیہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے آپ نے ان کیسز میں اڑا کے رکھ دیا، اور جج صاحب کو سی سی ٹی وی فوٹیج یہاں پہ آپ نے درکار کروائی، اور آپ کے جس طرح سے دلائل ہوئے اس میں کئی ملزمان جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان کو ضمانتیں ملی، بلکہ ضمانتیں نہیں، مکمل بری باعزت بری ڈسچارج کیا گیا۔ اور اس مقدمے میں سب سے پہلے جو ہے 9 مئی کے کیسز کا جس طرح آپ نے جو ہے اس کا توڑ کیا، اور سٹیٹ کے خلاف ایک جو آپ نے دلائل دیے، جس طرح سے سٹیٹ نے مقدمے درج کیے تھے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے اہم ترین مقدمہ جو ہے وہ 9 مئی کا حوالے سے لگ چکے ہیں۔ کیونکہ آپ کے آبزرویشن میں یا آپ کے جو دلائل ہیں یا آپ اس کیس کی مکمل سٹڈی کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ کیس چلے گئے ہیں تو وہاں پہ ان کیسز کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے سنا ہے وہ سارے کیسز ایون دو کہ ڈسچارج نہیں ایکوٹ ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ میں جب اپیل ہوئی تو اپیل کے اندر دیٹ ہیز بین ایکویٹڈ فرام دا چارج۔ اب اس کے اندر جب ایکوٹ ہو گیا، میں نے سنا ہے کہ اس کے اوپر بھی اسٹیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ ام سرپرائز، یہاں دیکھیں کتنے لینتھی آرگومنٹس ہوئے، اور آنریبل ڈی بی نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ان کیسوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ان کیسوں پہ اسٹیٹ کے ایکسپینسز خرچ کر کے، اسٹیٹ کا ٹائم ضائع کر کے، اور اسٹیٹ کی میں کہتا ہوں انرجی ضائع کر کے، لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کر کے خان صاحب کے اگینسٹ وہ کیسز کو جو ہے لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور جو یہاں سے جو ہے وہ ایکوٹ ہوئے ہیں ان کے اگینسٹ بھی وہ کیا نام ہے سی پی ایل میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، آپ ان کو کبھی وہاں بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ دیکھیں یہاں بھی ریلیف نہیں ہوا، لیکن کسی طریقے سے اول سے کہ لرنڈ اے ٹی سی کو، میں تو نہیں کہوں گا کہ کوئی ایسا مینیج کیا ہے، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ججمنٹ ہے وہ بڑی ڈوبیشیس قسم کی ججمنٹ ہے۔ وہ ایسی ججمنٹ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں عموماً، لائک دس کہ ایسی ججمنٹ جو کوئی اسٹینڈنگ نہیں رکھتی، اور اس کے اندر جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ نے کلیئر کٹ ایکوٹ کر دیا ہے، باعزت بری جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر آپ یہ لوگ اسٹیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، تو یہ اور زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اور زیادتی ہے، اور وہ جو بیچارے باعزت بری ہوئے ہیں ان کے ساتھ دوبارہ زیادتی کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم پیش ہوں گے، اور سپریم کورٹ سے بھی باعزت طور پہ یہ بری ہوں گے۔ اچھا سردار صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے اس کیسز میں 9 مئی کے کیسز میں سب سے پہلا ریلیف آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ملزمان کو دلایا، اور جس طرح آپ نے دلائل میں یہ سارا چیز دیکھی کہ اسٹیٹ کیسے مقدمے درج کرتا ہے، کیسے تھانوں کو آگ لگ جاتی ہے، کیسے جو ہے پولیس کی گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، کیسے وہ سارا ایویڈنس جب آپ نے پوچھے تو اسٹیٹ کے پاس تو کوئی چیز جواز نہیں تھی، اور یہ 9 مئی کے مقدمے جس طرح کی آپ نے اس دن ٹوپی اور ڈنڈا، ڈنڈے سے ٹوپی، ٹوپی سے ڈنڈا آپ نے بتایا، اور ججز صاحب سے آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج درکار کرائی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی 9 مئی کے کیسز ہیں جو اس وقت ایک بہت بڑا بیانیہ ہے اسٹیٹ کا، وہ سارے کے سارے کیسز اسی طریقے سے بنائے گئے؟ دیکھیں میں اب اے ٹی سی میں بھی دوستوں نے انگیج کیا ہے، اور ان کے اندر بھی میں پیش ہو رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں نہیں ہونے لگی سزا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو ریکوری تھی وہ کیا تھی ملزمان کے اوپر، وہ تھی ایک جھنڈا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی ایک ڈنڈا ہے۔ اس پہ ہم نے آرگومنٹس کیے کہ جھنڈے کے ساتھ تو ڈنڈا تھا، وہی جھنڈے سے ڈنڈا نکالا اور ہم پہ امپلیکیٹ کر دیا گیا۔ تو اس بات پہ آنریبل ہائی کورٹ نے دوسروں سے بھی پوچھا کہ یہ بتائیں از دیئر اینی اسپیسیفکیشن، کوئی ڈنڈے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈنڈا جو ہے وہ فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے، تو آپ ریکور کر کے لے آئے، سٹونز 120 لے کے آئے، شیشے ٹوٹے ہوئے راک لے کے آئے، اس طرح کی یعنی فضول سی چیزیں لے کے آئے، کوئی جنرل اسپیسیفکیشن نہیں تھی۔ پھر امپورٹنٹ بات ایک اور ہے، ریکوری کہاں سے ہوئی؟ جنرل پبلک پلیس سے ریکوری کر رہے تھے۔ سچ لائک کیسز کے اندر اے ٹی سی نے جو سزا دی، میں تو سو مینی ٹائمز کہہ چکا ہوں، بہت بڑا ظلم کیا۔ اے ٹی سی کے بہت قابل جج ہوتے ہیں، اور وہ ان ججوں کو اے ٹی سی میں لگایا جاتا ہے جو انتہائی قابل ہو۔ تو قابلیت پہ میں کہوں گا دے آر ویری کمپیٹنٹ، ہمارے بہت اچھے جج صاحبان ہیں، بٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بغیر کسی انفلوئنس کے، بغیر کسی ڈکٹیشن کے، یا بغیر کسی کے کہنے پہ ججمنٹ پاس نہ کی جائے، ججمنٹ انڈیپینڈنٹلی پاس کی جائے۔ جیسے آج دیکھیں یہ 489F کا کیس تھا، کامن لوگ ہیں یہ سارے، اور کامن لوگ ہیں، اور دیکھیں فٹافٹ 1 منٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اور اگر اللہ نہ کرے سم ٹائم کوئی
جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کیسز ہوتے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں تو وہ صاف نظر آ رہا ہے چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی جو اسٹیٹ اس طرح کے مقدمے بناتی ہے عدالتیں اس کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں؟ عدالتیں آج کل جس طرح یہ کیسز آتے ہیں تو ججز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آگے سے؟ دیکھیں اب جو مین کیس ہے 9 مئی کا جس کے اوپر اے ٹی سی نے 10 سال سزا دی تو آپ دیکھیں اس کے اندر 2 جج صاحبان تھے، جسٹس اعظم خان صاحب جو ابھی ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں، پہلے ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے، اور دوسرے جسٹس خادم سومرو صاحب جو سندھ سے یہاں اسلام آباد میں آئے اور کہا جاتا تھا سندھ سے آئے ہیں تو جی دیکھیں جی وہ پتہ نہیں کیسے ڈیسیژن کرتے ہیں کیا دیکھیں بڑا بولڈ ڈیسیژن کیا دونوں ججوں نے، اور میں آئی ول ڈیفینیٹلی سلوٹ ہم کہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں نہ تو کوئی پریشر انہوں نے برداشت کیا، ڈیفینیٹلی کوئی اسٹیٹ کا کسی کا پریشر ہو بھی سی، کسی کا پریشر برداشت نہیں کیا، اور 10 سال والے ملزمان کو آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے 15-10 منٹ کے اندر ان سب کو ایکوٹ کر دیا فرام چارج. تو یہ سمجھتا ہوں میں ایک بہترین ڈیسیژن ہے اور یہ رول آف سپرمیسی ہے، اور اس سے بڑی رول آف سپرمیسی اور لا اور اسپیشلی جو ہے وہ رول آف لا کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں جی آج جو کیس تھا بیسکلی 489F کا کیس تھا، اور اس کے اندر سب سے بڑا ظلم کی بات یہ ہے کہ تھانے میں وہ چیک لیا گیا اور تھانے کے اندر پولیس والوں کی موجودگی میں چیک لیا گیا، اور وہ چیک کوئی 4.5 کروڑ کا چیک تھا جس کے اوپر جو ہے وہ بیل آفٹر ریسٹ تھی. ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جسٹس ارباب رحیم صاحب نے وہ بیل گرانٹ فرمائی گریشیسلی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ بھی فائل کیے کہ آپ کو جو ہے کب تک آپ اس کو بیہائنڈ دا بار رکھنا چاہتے کیا ہیں. مدعی کو یہ بولا کہ آپ چاہتے ہیں کہ فار انڈیفینٹ پیریڈ وہ جیل میں رہے، تو اس لیے ہم اس کو بیل گرانٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیک تھا بیسکلی فراڈولنٹلی لیا گیا تھا اور پولیس پریشر سے لیا گیا تھا، جس کے اوپر ہم نے متعلقہ ایس ایس پی کو بھی ریکویسٹ کی اور آئی جی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. دیکھیں اسلام آباد کی ٹیریٹری میں اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ آپ بتائیے گا کہ ایشو جو بنا تو کیسے پولیس نے آپ کا جو ہے وہ چیک تھانے کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ کروایا؟ جی بیسیکلی پہلے انہوں نے 406 کی FIR لانچ کی تھی، اس پہ ہمارے بندے کی بیل بیفور اریسٹ جج صاحب نے خارج کی ہے، پھر اس کو اریسٹ وہاں سے کیا ہے اور تھانے میں جا کے نا اس کو ساری رات ٹارچر کیا ہے اور صبح پھر اس سے فورسفلی چیک کی گئی. سر بڑا ریلیف اس کیس میں، بڑا آپ نے زبردست جو ہے دلائل دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو سنوائی ہوئی ہے. آج یہ عدالتوں کے معیار کے حوالے سے، یہ ججز کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں تو اس کو بڑی ہی زبردست بات کروں گا کہ اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، 2017 PLD 2017 SC پیج 1733 جس کے اندر جو ہے وہ 3 رکنی بینچ ہے آنریبل سپریم کورٹ کا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سچ لائک کیسز which does not fall in the property clause that should not be come in the Supreme Court, that has to be decided by the High Court. تو ہائی کورٹ نے اس کی ٹرو اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی ہے سچ لائک کیسز جو ہے وہ جس کے اندر اسپیشلی یہ ہو فورسیبلی چیزیں لی جائیں، تھانے والے ظلم کریں، تو اس کی تو بیل گرانٹ ہونی چاہیے، اور گریشیسلی جسٹس صاحب نے وہ بیل گرانٹ کی. وی آر ریئلی انڈپٹڈ فار دیٹ سر.